نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں لے جا کر جنت کی سیر بھی کرائی اور جہنم کا مشاہدہ بھی کرایا. یہی ایک ایسی ہستی ہے اللہ اکبر جس نے جنت کی سیر کی ہے اور جنت میں جا کر واپس آئے ہیں. یاد رکھنا حضرت آدم جنت سے آئے مگر واپس نہ گئے, حضرت ادریس گئے تو واپس نہ آئے, لیکن اپنے نبی کی شان یہ ہے یہ جاتے بھی ہیں اور واپس بھی آتے ہیں. اللہ اکبر, یہ شان کے رسول ہیں, اس شان کا کوئی رسول بھی نہیں ہے. قصر دنا تک کس کی رسائی, جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں, بلکہ جنت کے میں جا کر واپس آنا یہ کم عجب بات ہے. حق تو یہ ہے وہ خدا کو دیکھ کر بھی واپس آتے ہیں, وہ خدا کا دیدار کر کے بھی واپس آتے ہیں. یہ اپنے نبی کی شان ہے. مگر اللہ اکبر, آج جنت کا تذکرہ کرنے کی بجائے تھوڑا جہنم کے جو مشاہدہ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے, تھوڑا سا اس کو دل کے کانوں سے سنیں, اس لیے کہ نئی نسل کو اس بات کا علم نہیں کہ جہنم ہے تو کیا ہے, جہنم کا عذاب کیا ہے. جہنم کے دردناک عذاب کے متعلق اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جب مجھے جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا, پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جہنم کے متعلق فرمایا کہ جہنم کی جو آگ ہے, جہنم کے جو دہکتے ہوئے شعلے ہیں, اللہ اکبر, یہ لکڑیوں سے نہیں جلے ہوئے ہیں, یہ پیٹرول اور پیٹرولیم سے نہیں ہے, بلکہ قرآن کہتا ہے اللہ اکبر وقودها الناس والحجارہ, بلکہ جو جہنم کا ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہے. گویا کہ انسان اور پتھروں سے جہنم بھڑکائی جائے گی, جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. اللہ اکبر, میرے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کے متعلق جو بات بیان فرمائی آپ اس کا اندازہ کریں. اللہ اکبر, یہ جہنم کی آگ کیا ہے, تھوڑا سا پہلے اس پر تھوڑی سی گفتگو سن لے. جہنم کی آگ کیا ہے؟ دراصل یہ ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا, جہنم کی آگ کیا ہے اس کا اندازہ کر لیں, غور سے سننا, سوچنا, تدبر کرنا, فکر کرنا. اللہ اکبر, آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے 200 سال تک کے روتے رہے, توبہ کرتے رہے, پھر 200 سال کے بعد ان کو اللہ پاک نے یہ سجایا, یہ کلمات سکھائے, کیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ پاک, اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا مولا محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ میری مغفرت فرما دے. تو وسیلہ مصطفیٰ جان رحمت سے اللہ نے ان کو معاف کیا. تو وہ جو 200 سال کا عرصہ بیتا تھا اس میں نہ کھانا تھا, نہ پینا تھا, نہ سونا تھا, ایک ہی دھن تھی, مولا راضی ہو جائے, مولا راضی ہو جائے, مولا راضی ہو جائے. لیکن جب اللہ پاک نے ان کی دعا سن لی, ان کی توبہ کو قبول فرما لیا, اب توبہ کے بعد پھر آپ کی طبیعت نے چاہا کہ کچھ کھایا جائے, کچھ پیا جائے, تو کھانے پینے کے لیے اللہ اکبر پھر جو ہے وہ آگ کی ضرورت بھی محسوس ہوئی. تو انسان کو آگ چاہیے تھی, اب آگ کیسے آئی؟ اللہ اکبر, اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا, اے جبریل جاؤ جہنم سے آگ لو. اب یہ دنیا میں جو آگ آئی ہے جس پر کھانا بنتا ہے, جس میں اگر لوگ جل جائیں تو جل کر کے مر جاتے ہیں, جل جائیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے, یہ آگ دنیا میں آئی کیسے؟ پہلے دنیا میں آگ نہیں تھی. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ جہنم سے آگ لو, اور جہنم سے اللہ اکبر ایک بال کے برابر آگ نکالی گئی, اور بال کے برابر آگ نکال کر کے اس آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا. ایک بال کے برابر آگ جہنم کی نکالی گئی اور اس کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا, اور پھر لا کر کے اس کو دنیا کے پہاڑ پہ رکھا گیا. جیسے اس کو دنیا کے پہاڑ پہ رکھا گیا تو اللہ اکبر وہ پہاڑ اس کے بعد بھی جو ہے اس آگ سے جل کر خاکستر ہو گیا, اور پھر وہ آگ اٹھ کر کے واپس جہنم میں داخل ہو گئی. تو وہ آگ جو جہنم سے نکالی گئی تھی, 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھوئی گئی تھی, اور پھر کسی پہاڑ پر رکھی گئی تھی, اور پھر وہ واپس چلی گئی تھی. یعنی بے عین ہی وہ آگ کی بات نہیں, بلکہ آگ جس پتھر
پر پہ رکھی گئی تھی، پھر وہ وہاں سے تھوڑی دیر میں واپس لوٹ گئی، تو وہاں رکھے جانے کا اثر یہ ہے، وہاں رکھے جانے کی تاثیر یہ ہے۔ اور بھی روایتیں ہیں، بے شمار روایتیں ہیں، لیکن جو آج کے عنوان کے مطابق مناسب سمجھ رہا ہوں اس کو پیش کر رہا ہوں، تاکہ لوگوں کو خبر ہونی چاہیے کہ جہنم کی آگ کا مطلب کیا ہے، اور جہنم کی آگ کہتے کسے ہیں۔ جہنم سے 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھل کر بال برابر جو آگ کسی پہاڑ پہ رکھی گئی اور پہاڑ سے پھر وہ واپس لوٹ گئی، وہاں تھی نہیں، واپس رکھی نہیں گئی، ہمیشہ تھوڑی دیر رہ کر کے واپس لوٹ گئی، تو وہ تھوڑی دیر پہاڑ پہ رہنے کا اثر یہ ہے کہ پتھروں کے اندر آگ پیدا ہو گئی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جہنم کی آگ چند لمحے اگر پہاڑ پر رہ جائے اور پھر وہاں سے واپس لوٹ جائے تو یہ اس کے اندر پتھروں میں اس کی وجہ سے آگ پیدا ہوئی۔ اب اس آگ کا اثر یہ ہے کہ اگر اس پر پانی گرم ہو تو وہ انسان کے جسم کو جلا دے، اگر اس کے اندر کوئی جل جائے تو وہ مر جائے، اس پہ پکی ہوئی چیز منہ میں ڈال لو تو منہ جل جائے۔ اللہ اکبر، وہ رکھ کر کے واپس لوٹی ہے۔ جب اس دنیا کی آگ کا یہ اثر ہے، یعنی اس کی وجہ سے جو آگ پیدا ہوئی، اس کی تاثیر سے جو آگ پیدا ہوئی، اس کے اثرات کا یہ عالم ہے، تو جہنم کی وہ پیور جو آگ، اللہ اکبر، نہ جہاں رحمت کے پانی سے دھلاوا ہے، نہ جہاں رحمت کی نہروں میں گوتا لگانا ہے، نہ جہاں اس کو دھلنا ہے، بلکہ وہ خالص آگ ہے جس کو 3000 سال تک کے میرے اللہ نے بھڑکایا ہے۔ تو اس آگ کے اندر اب روشنی بھی نہیں ہے۔ دنیا کی آگ جلتی ہے تو روشنی ہوتی ہے، لیکن جہنم کی آگ میں تو روشنی بھی نہیں ہے، وہ اندھیرا ہے، تعفن ہے، بدبو ہے۔ اللہ اکبر، ایسے حالات جہنم کی آگ کے۔ اور اللہ اکبر، ایک بزرگ بہت روتے تھے، کسی نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے گرم پانی کے عذاب سے ڈراتا تب بھی مجھے رونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے مجھے گرم پانی کے عذاب سے نہیں بلکہ جہنم کی آگ سے بچنے کا حکم دیا۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن وقودها الناس والحجارہ، انسان اور پتھر ہے۔ اب سنو، میرے آقا جہنم کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو جہنم کا مشاہدہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا کیا دیکھا، تھوڑا سا اس کا ایک اشارہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ میرے کریم آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے جہنم کا مشاہدہ کرتے وقت ایک منظر دیکھا کہ اللہ اکبر، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سر پر جہنم کا پتھر مارا جاتا ہے اور ان کا سر ایسے پس جاتا ہے جیسے چنے پر ہتھوڑا مارنے سے چنا پس جاتا ہے۔ سر کی بات کی ہے، اللہ اکبر، پورے جسم میں سر ایسے ہے کہ سب سے زیادہ حساس سر ہوتا ہے، پورے جسم میں کہیں بھی چوٹ لگ جائے آدمی کے بچنے کے چانسز ہوتے ہیں، لیکن اگر انسان کے سر پہ چوٹ لگے تو بچنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، لیکن میرے اور آپ کے نبی، سچے نبی، صادق و مصدوق نبی، غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ بڑا سا پتھر جو ہے وہ سر پہ مارا جاتا ہے اور پتھر لڑکتا ہے، اور پتھر لانے والا جب پتھر لانے جاتا ہے تو یہ سر جو پس گیا تھا اس کے لانے تک کے پھر یہ سر اسی طریقے سے واپس برابر ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے جن کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ ہیں جو نماز میں سستی کیا کرتے تھے، نماز تو پڑھتے تھے لیکن نماز وقت تو گزار کے پڑھتے تھے، یعنی عشاء کی نماز کبھی دن میں پڑھ لیتے تھے فجر کے بعد، عشاء کے وقت میں عشاء کی نماز نہیں، آج کی نماز کل، کل کی نماز پرسوں، ابھی کی نماز تبھی، تبھی کی نماز ابھی، یعنی کہ نمازوں کو وقت تو گزار کے پڑھتے تھے۔ آپ مجھے بتاؤ اے میری قوم کے جوانوں،
جو نماز میں سستی کرے اس کا انجام یہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو نماز میں سستی کرے انجام یہ ہے۔ پڑھتے ہیں مگر وقت گزار کر کے پڑھتے ہیں، جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، جو جمعہ کی 2 رکعت کے علاوہ کچھ پڑھتے ہی نہیں، جہنم میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ دنیا 2 دن کی دنیا ہے، یہ دنیا چند دن کی چاندنی ہے، یہ ڈھلتی چاندنی ہے، یہ دنیا سرائے فانی ہے۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا، ان سے پہلے ان کے باپ دادا، ان سے پہلے ان کے باپ دادا، یاد رکھو اب ہماری باری ہے، اور ہمارے بعد پھر ہماری اولاد، ان کے بعد ان کی اولاد، کوئی دنیا میں رہنے نہیں آیا۔ اللہ اکبر، جو اللہ کے محبوب مقبول بندے تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ جب محبوب مقبول بندے دنیا سے گئے، ہم نے کب دنیا میں رہنا ہے اور کتنا رہنا ہے اور کب تک کے رہنا ہے؟ ایک حدیث پاک حضرت فقیہ جناب فقیہ اپنی کتاب قرۃ العیون کے اندر لکھتے ہیں، ذرا دل کے کانوں سے اس حدیث کو سنیں۔ اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اور وہ وادی کا حال یہ ہے اللہ اکبر کہ اس سے ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم پناہ مانگتا ہے، جہنم خود بھی اس سے پناہ مانگتا ہے۔ ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم اس وادی سے پناہ مانگتا ہے۔ اس وادی کی گرمی، تپش اور حرارت یہ ہے کہ اس کے اندر اگر پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائے، جس کی آگ سے پہاڑ بھی پگھل جائے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وادی جس سے جہنم خود بھی 5 مرتبہ ایک دن میں پناہ مانگتا ہے اور جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، اللہ اکبر، اس وادی میں کس کو داخل کیا جائے گا؟ تو فرمایا 2 لوگوں کو داخل کیا جائے گا، ایک تو حرام لقمہ کھانے والے جو لقمہ حرام کھاتے ہیں ان کو داخل کیا جائے گا، اور ایک وہ جو نماز میں سستی کرتے ہیں ان کو داخل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، آپ مجھے بتائیں کہ اپنے آپ پر رحم نہیں ہے، کہ اپنے آپ سے محبت نہیں ہے، کہ اپنے آپ سے پیار نہیں ہے؟ کہاں وہ پہاڑوں کی سختیاں، کہاں وہ پہاڑوں کا اللہ اکبر وجود، کہاں وہ پہاڑوں کا مغرور وجود؟ اللہ اللہ، لوگ کہتے ہیں پہاڑ سے سر ٹکرانے والے کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، لیکن جہاں پہاڑ پگھل جائیں اس وقت ہمارے جسم کا کیا بنے گا؟ ہمارے جسم کا کیا حال ہوگا؟ ہمارے جسم کی کیفیت کیا ہوگی؟ مسلمانوں، مسلمان ہو جس نبی کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا، جس نبی کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جس نبی کے کہنے پہ اسلام کو اللہ کا دین مانا، جس نبی کے کہنے پہ آسمان و زمین مانا، وہی نبی تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نماز میں سستی کرو گے تو اس حصے میں جہنم کے داخل کیے جاؤ گے جس کے اندر پہاڑ پگھلتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ نرم نرم گدوں پر فجر کیوں چھوٹتی ہے؟ ظہر کی نماز اللہ اکبر مصروفیتوں میں کیوں ترک ہوتی ہے؟ عصر کی نماز دوستوں کی انجمن میں کیوں چھوٹ جاتی ہے؟ مغرب اور عشاء بچوں کے پیار محبت کے ماحول میں کیوں چھوٹ جاتی ہے؟ یاد رکھنا، محبت سب سے کرو، پیار سب سے کرو، لیکن دل اگر کسی سے لگانا ہے تو صرف اللہ رسول سے لگاؤ۔ یہ مکار دنیا، یہ فریبی دنیا، اس دنیا نے کس کو دیا کیا ہے جو ہمیں کیا دیں گے؟ لوگ تو یہاں کندھا بھی آج لگانے والے نہیں ہیں۔ ایک وقت تھا آج سے 50 سال پہلے کوئی مر جاتا تھا تو لوگ پلٹ پلٹ کے کندھا دیتے تھے، آج تو لوگ پہلی بات میت میں آتے نہیں، جو آتے ہیں پیچھے پیچھے بڑی بیزاری سے چلتے ہیں، اور اگر کوئی کندھا بھی دیتا ہے ایک بار کندھا دے کر کے پھر چھوڑ دیتا ہے۔ سوچو مسلمانوں، جو کندھا بھی نہ دے ان کے لیے نمازیں چھوڑ رہے ہو، جو کندھا بھی نہ دے ان کے لیے اللہ کو چھوڑ رکھا ہے، ان کے لیے مذہب اسلام کو چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اور وہ خدا قہار و جبار، وہ خدا رحمان و رحیم جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں پالا، جہاں ماں کھلا نہ سکتی تھی اس اللہ نے کھلایا، جہاں ماں پلا نہ سکتی تھی اس اللہ نے پلایا، جہاں ماں حفاظت نہ کر سکتی تھی اس اللہ نے حفاظت فرمایا۔ سوچو تو صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات اور اس کا کرم کتنا ہے، لیکن اللہ اللہ۔ اور پھر یاد رکھنا کہ ماں کے پیٹ میں تو پیر بھی پھیل نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ نے قبر کے پیٹ میں پیر پھیلنے کا بھی انتظام کر رکھا ہے، اور ماں کے پیٹ میں جتنی راحتیں تھی اس سے زیادہ راحتیں قبر کے پیٹ میں مل سکتی ہے۔ شرط ایک ہی ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی کر لو، اگر راضی کر لیا تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی، ورنہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح، دن میں 5 مرتبہ جس سے جہنم پناہ مانگتی ہو، جہاں پہاڑ پگھل جائیں
وہ دو لوگوں کا ٹھکانہ، ایک تو نماز میں سستی کرنے والا،